لاہوری شفیع مقام اللہ لاہوری معلمہ کے ولایت کریم ہے محمد سعید و محمد معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنی ولایت والی آنکھ سے دیکھا ملا طاہر لاہوری جو حضرت طاہر مدعی کے نام سے امام صاحب قبرستان میں آپ سمجھدار ہے جب میں صحیح تھا تو میں معاملی دے کر پڑھوں گے وہ مجددی ہیں اور مجدد الفسانی کے جو سلسلے کے ہیں. اور دوسری اگلی بات جو قاضی صاحب نے لکھی فرمایا کہ وہ آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم ان دونوں کے وہ استاد تھے ملا طاہر لاہوری اور شہاب الخیر دہلوی مجدد الفسانی کی اولاد میں سے ہیں. جب وہ لاہور آئے مقامات خیر کے اندر حضرت زید صاحب ان کے بیٹے نے لکھا کہ جب حاضری دینے کے لیے گئے حضرت طاہر مدعی ملا طاہر لاہوری کی قبر پر تو ٹانگے والا بھول گیا اور زمانے میں ٹانگے ہوتے تھے وہ بھول گیا تو ٹانگے والا ادھر ٹامٹ کوئی مار رہا تھا تو حضرت ایسے حضرت شاہ الخیر دہلوی ایسے سر کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ٹانگے والے کو فرمایا تھا کہاں ہو رہے ہو وہ مولانا طاہر ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ حضرت کی کیونکہ وہ جج صاحب کی اولاد میں سے تھے شاہ الخیر صاحب تو یہ اس سلسلے کے مرید تھے. تو حضرت طاہر مدعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا طاہر لاہوری کے نام یہ مجدد الفسانی کے دونوں بیٹوں کے استاد تھے. تو کہتے ہیں حضرت مجدد صاحب نے جب ملا طاہر لاہوری کی پیشانی دیکھی تو کہا کہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کی استاد کی پیشانی پر دیکھا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہے یہ بدبخت ہے یہ بدبخت ہے. آپ کی سمجھ آئی بات کہ فقیری کیا ہوتی ہے؟ فقیری یہ نہیں کہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور کھنڈ بازیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. فقیری یہ ہے کہ میری آپ کے میرے سامنے آپ کی پیشانیاں ہیں اور میری پیشانی آپ کے سامنے ہے. اب تو فقیری ایسی تو ہے نہیں کہ بڑا دماغ کا جو فقیری مل جائے یہ تو ایسی فقیری ہے نہیں. لوگ نے آج کل یہ سمجھا ہوا ہے دو نمازیں پڑھنے کے بعد کسی نے فقیری کی امید رکھتے ہیں. یہ فقیری نہیں ہے. فقیری کے لیے تو بڑی لمبی جو ہے اس کے لیے مشاہدات اور علامات چاہیے. حضرت بشر حافظ رسالہ بشریت امام ابوالقاسم بشری نے لکھا کہ حضرت بشر حافظ ایک بھی ہمشیرہ حضرت امام محمد بن حنبل کے پاس گئی. امام صاحب کو پتہ نہیں تھا یہ عورت کون ہے. اب ذرا دیکھیں کہ پھر فقیری یہ ہوتی ہے جو آگے چڑھتی جائے فقیری یہ تھوڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ بشر حافظ کی ہمشیرہ امام محمد بن حنبل کے پاس گئی اور جا کر ایک مسئلہ پوچھا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کے وقت اپنی چھت کے اوپر چرخہ چلاتی ہوں سود کھاتی ہوں میرا اپنا چراغ جل رہا ہوتا ہے. اس دوران بادشاہ اس گلی سے گزرتا ہے اس کے ساتھ بڑی بڑی جو ہے وہ مشعلیں ہوتی ہیں اور لالٹینیں ہوتی ہیں روشنیاں ہوتی ہیں. تو میں سود جب کاٹ رہی ہوتی ہوں تو پھر جب وہ گزرتا ہے تو اس کی روشنی میری روشنی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اب بتاؤ اس دوران جو میں سود کھاتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے. اس دوران میری روشنی کافی جا رہی ہوتی ہے لیکن غیر کی روشنی جب شامل ہو جاتی ہے میری روشنی میں اس وقت جو میں سود کھاتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے. حضرت امام محمد بن حنبل سمجھتے ہیں کہ ایک عام زنانی تو ہے نہیں. یہ جو مسئلہ کون پوچھتی ہے آپ نے فرمایا کہ بتاؤ ہے کون ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ پوچھ رہی ہے. اس نے کہا کہ میں بشر حافظ کی بہن ہوں. آپ نے فرمایا آپ کے لیے جائز نہیں آپ کے لیے جائز نہیں باقیوں کے لیے جائز. جس کا کی تو فرض ہے نا ان کے لیے یہ سود کا استعمال نہیں جاتا. یہ ہے فقیری. اب لوگ اب بات کیا کرتے ہیں وہ جی میں تو یہ فقیری آپ نے پڑھی نہیں ہے. فقیری کیسے کس کو ہے؟ فقیری تو یہ ہے. اور امام ابوالقاسم بشری نے لکھا کہ ایک یہ جو ہے نا اللہ کا ذکر قرآن کی زبان پڑھی ہے. قربان کے نام بابو جنہیں دل میں دوست کے کام لو
ایک فقیر ایک ولی بیٹھے ہوئے تھے، ایک مؤذن نے اذان پڑھی تو آپ نے فرمایا بھائی اللہ تجھے موت کا پیالہ پلائے. مؤذن نے اذان پڑھی تو آپ نے یہ کہا اللہ تجھے موت کا پیالہ پلائے. اس کے بعد ایک کتا بھونکا تو آپ نے فرمایا لبیک میں بھی حاضر ہوں. یہ کیا مسئلہ؟ بندے کہنے لگے حضور یہ کیا مسئلہ کہ آپ تمہارا آدمی ہیں. ادھر مؤذن نے اذان پڑھی تو آپ نے اس کو بددعا دے دی اور ادھر کتا بھونکا تو آپ نے کہا لبیک میں بھی حاضر ہوں. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے. آپ اچھے فقیر ہیں. آپ نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں. فرمایا جب مؤذن نے اذان دی تو اس کا دل کہیں اور تھا. زبان سے بتایا اللہ اکبر لیکن دل کہیں اور تھا. اس لیے میں نے کہا کہ جب اللہ اکبر کہہ رہا تو دل نہیں لگتا. یہ کیا کر رہا ہے؟ دل تیرا اور ہے اور زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے. اور کہا کہ جب کتے نے کہا نا کتا بھونکا ٹوٹوں کی تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل جو ہے وہ ہی متوجہ تھا رب کی طرف. شاید کا جو سب ہو ہم دیا ہے نا آج اللہ کی تصویر یاد رکھی ہے لیکن کتے کی اپنی بولی بھی وہ اللہ کی تصویر قرآن کی نص ہے کہ آشا تصویر بیان کرتی ہے. اور نہ جب کتا بھونکا تو حضور قلب سے بھونکا اس کا دل بھی ادھر حاضر تھا. تو میں نے کہا کمال ہے کتے میں بھی حاضر ہوں ایسا دل تو مجھے بھی رب اللہ. یہ فقیری ہے جس کو لوگ کہاں سے کہاں جو ہے وہ لے کر گئے. تو آج فقیری کپڑے 5 قسم کے پونے اور 5 قسم کے جناب لوگوں کے سامنے تسبیح چھپی رکھنا اور جناب تقریر کرتے ہوئے لوگ تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ اس وقت بھی ہمارے اوپر اپنی نیکیوں کا عکس ڈال رہے ہوتے ہیں کہ میں جی فقیر آدمی ہوں. تسبیح یہ نہیں ہے. تسبیح کا تو تسبیح پڑھے ہو مارے جان بنی گیا سلطان صاحب بسانے ایک من کا دل کا سکیا گاڑ کرے 5 دنیا ہو ایک من کا دل کا دل سکیا پنجو بھی دیو 500 دیو 500 دیو 500 ایسے تسبیح چھپی جا رہا ہے. ایسا بات نہیں فقیری جلیاں مار سکیا لوگ جگہ من سے نہیں فقیری بچ ہوا دے صلی پاٹ ہے نہیں فقیری ایسیاں ندیاں سکیاں پاک رام فقیری امام جناح کا بابو دل دوست کے نام. وہ مجدد والی ثانی میں بات یہ کر رہا ہوں جنہوں نے وہ گاؤں کا ہوتا کوئی نہیں وہ بھی مجدد صاحب کے بارے خدا صاحب کے بارے وہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا تو نے تو زندگی میں حضور اکرم سے کبھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور فقیروں کی نماز یہ ہے. مولانا سائیں توکل شاہ باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ تمہاری نماز آسان ہے ہماری نماز مشکل ہے. لیکن وہ کیسے آپ نہیں پڑھتے سبحان اللہ جی ہم بھی یہی پڑھتے اور میں آپ کی نماز آسان ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا 2 منٹ میں سبحان اللہ الحمد شریف پڑھ کے 4-5 منٹ نماز پڑھ کے فارغ ہو. جی آپ کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ باقی فرمانے لگے ہماری نماز یہ ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو جب تک اوپر سے جواب نہیں آتا قبول ہے اب آگے نہیں بڑھتا. یہ ہے فقیری. فقیری کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں نے جو پکڑ بازیاں بنائی ہوئی ہیں وہ فقیری نہیں. فقیر ہم لوگ شریعت طریقت حقیقت مان کر میں فقارت علی کے ساتھ سے پڑھا ہے میں اس لیے ساتھ رہا ہوں. اعلیٰ شریعت بھی لکھا کہ شریعت کیا ہے کہتے ہیں حضور کے فرمان کا نام جو حضور نے فرمایا. قاضی طریقت کیا ہے فرمایا جو حضور نے کام کیے وہ طریقت. قاضی حقیقت کیا ہے فرمایا حضور کے احوال حضور کے یعنی حضور نے روزہ رکھا مسلسل روزہ رکھا صحابہ نے دیکھ کر بھی روزہ رکھنا شروع کیا صحابہ پتلے ہو گئے دبلے ہو گئے کمزور ہو گئے. حضور کے احوال ہیں. حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کیا جی ہم تو جس طرح آپ سو میں رکھ رہے ہیں مثال ہم بھی ایسے سو میں مثال رکھ رہے ہیں یہ درمیان میں تاریخ نہیں ہے. حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ایوب مصری تم میں سے کون ہے میری نسل تم میں سے کون ہے میری نسل اور میں تو رب کے یہاں رات گزارتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اب یہ کھلاتا پلاتا کیا ہے یہ ہماری جو آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے جب کھلایا پلایا گیا تو روزہ کیا ہوگا
فقیر کا حال جو ہے نا اس کو ہزارے پاکا اور آپ کی آسد خود مگی گھر سے باشتر کر کوشتر خیر و شیر مولانا رضی فرماتے ہیں پاک لوگوں کی باتیں آپ کے اوپر قیاس نہیں کرنی چاہیے. میں سیدھی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تو دادا صاحب نے وہ اپنی جوتی بھیجی وہ راجو کے فرمایا اس کے ساتھ پر پڑھو یہ مجھے جادوگری دکھانا چاہتا ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں. اب کہہ دی میری جوتی تو مجھے آپ نے اٹھانی پڑتی ہے مجھ سے جوتی بھی نہیں اٹھتی تو حضرت جی وہ ہوا میں جوتی کیسے چلی گئی اب وہ راجو رائے کے ساتھ پر کیسے پڑی اور وہ جوتی مارتے مارو جوتی اس کو لائی نیچے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا یہ دادا صاحب کا غلام ہی کر سکتا ہے. اب تو بتا تو دادا صاحب کے مقابلہ کرنے چاہتا اب بات تو اتنی ہے کہ جو مثلی جب حضور نے فرمایا تو اسے کون ہے میری مثل تو وہاں صحابہ حضور کی مثل نہیں تو حضور کی امت اور اولیاء کی مثل نہیں ہے. اب کسی فقیر سے بات سرزد ہو جائے اور پھر بعد میں لوگ کہہ رہے تھے حضرت جنید بغدادی بغداد کی گلیوں میں آ رہے وہ آگے سے ایک کتا آیا کتے میں روزانہ گزر کرتے آپ بھی گزر کرتے کبھی کسی نے کتے کی بولی سمجھی پتہ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے کسی نے نہیں. ہاں اشکیارا دیدہ دینا نمود نیک بردہ دیدہ شاہ یکسان نمود ہم سریبا انبیاء برداشتن اولیارا ہم جو خود بنداشتن والا نروف فرماتے ہیں جب بدبخت ہوتا ہے تو دے کوئی دیکھنے والی آنکھی نہیں ہوتی اس واسطے نیک کے بعد ان اتنا جو ہی دیکھتا ہے اور فرمایا ہم سریبا انبیاء برداشتن اولیارا ہم جو خود بنداشتن فرمایا اسی لیے تو لوگ سارے برباد ہوئے کہ انہوں نے نبیوں اور ولیوں کو اپنے جیسا سمجھنے رکھا. بات یہ ہے سچ. تو حضرت جنید بغدادی بغداد کی گلیوں میں آئے آگے سے کتا آیا جب کتا آیا تو بات مان کے کھڑے ہو گئے وہ کتا چپ کر کے گزر گیا. جو مریدین ساتھ تھے انہوں نے حضرت کا بات کر دی نے کہا حضرت یہ کیا کیا کتا بھی ایسی شہر ہے وہ سامنے جنید وقت جگہ اور ہر مطلب عام انسان جو ہے وہ اس کو نہیں یاد کرتا کچھ اتنا بڑے فقیر ہو چنگی بڑی فقیر کو کہتے ہیں آپ نہیں کرتے ہو یہ بات انہوں نے کی لیکن پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. اب بات جنایت والی ہو تو بات پھر سکتی ہے ہر بات تو ہوتی. آپ نے فرمایا اس کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جی کیا سوال کیا اس کتے نے اور میں اس کتے نے مجھ سے سوال کیا کہ اب تو بڑا نیک ہے اب تو بڑا نیک ہے اب تو اللہ اللہ کرتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے یہ میں مانتا ہوں اب تیری دیکھی ہے میں مانتا ہوں لیکن اصل کے اندر جب رب العالمین نے روحوں کو پیدا کیا اس وقت آپ نے کون سی نیکی کی تھی کہ رب نے آپ کو انسان بنایا اور میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ مجھے کتا بنایا. اللہ یہ سوال اس نے کیا میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. میں آپ مان دی جائے اس کے سامنے کھڑا رکھا تو یہ فقیری ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. آج کل جو فقیری ہے عجیب قسم کی خواجہ فقیر اللہ بکوٹی ان کے مولانا غلام حیدر صاحب کراچی مسجد جو ہمارے بھاری مسجد مدرسے کے ساتھ ہے وہاں بھی وہ امام رہے. وہ بکوٹ کشمیر کے اندر ہے وہاں حضرت کو مرید تھے تو وہاں وہ ملنے کے لیے گئے راستے میں عورتیں جو ہے چشمے پر کپڑے دھو رہی تھی. مولانا نے ان کو دیکھا پھر دیکھا چلے گئے. اب خواجہ فقیر اللہ بکوٹی بکوٹ میں بیٹھے ہیں مولانا راستے میں چشمے پر عورتوں کو دیکھ رہے. جب وہاں پہنچے تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے پوری دین میں تو مولانا جب پہنچے تو انہوں نے کہا مولانا تقریر کرے اس امت کے یوسف کیڑے جی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی. ہم کہا جی مولانا کو تقریر سنائیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی نے حضور سے کیا پوچھا تھا کہ غیر پر نظر پڑ جائے تو پھر اس کا کیا ہے غیر معلوم تھا. تو مولانا نے اس کی تقریر کر دی کہ انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں ساتھ اللہ رسول اللہ حضرت شجاع قالا اسر بصر کا پہننے والا کلکولا والے کسان یا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں میں نے سے پوچھا کہ اچانک غیر معلوم عورت پر نکاح پڑ گئے تو کیا ہے تو حضور نے فرمایا
ختم ہوگی سارے فلمیں ڈرامے ساری بدماشیاں بول رہی ہیں. اس لیے مسئلہ تو اللہ نہیں. اب وقت کا تقاضا یہ ہے. اب جب وقت کے تقاضے پر مسلمان چلے تو ان کا بچہ کیا ہے؟ کوئی بچہ ہے کے پاس جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلمیں نئے عورتوں کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد دادا صاحب کا مقابلہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مجدد کسانی کا مقابلہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد سلطان الہند کے بارے میں بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پیر میرے نشان کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کے بعد حضرت بریلوی کے بارے میں بات. بندہ بھی وہ بات کر رہا ہے. مسٹر کو دیکھتا ہوں تصوف میں موترز اکبر الہی جنت. مسٹر کو دیکھتا ہوں تصوف میں موترز. کالج کے کیڑے پڑ گئے دل کے فقیر. یہ ساری زندگی کالج پڑھے تھے, کیڑے پہ گئے فقیر نے لوئی ہوئی. ایک کیڑے کا فقیر کو کٹر لگ گیا. ساری زندگی پڑھی ABC. تو جو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ دے اور اس کو 1 گھنٹے بھی 1 سے 12 ختم نہ کر سکے, تو یہ بندہ موترز ہوتا ہے وہ دادا صاحب پر. تو یہ باتیں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فقیروں کے بارے میں. بھابیت ہے یہ مودودی. آج وہ کیا نام ہے اس کا اجمن غازی میں خبیث, اس کو میں اتنی بار فون کر کے گالیاں بھی دی ہیں, لیکن یہ خدا ہے اس کو لکھنے کا پتہ نہیں ہے. بڑا وقت میں ایسی بک لکھ لیتا ہے. میں نے کہا میں اس کو کتنی بار گالیاں دوں. پھر اس وقت میرے فون میں کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں, میں بوڑھا آدمی ہوں, میں دل کا مریض ہوں, میں مر جاؤں گا. میں نے تو خالی جا کبھی لکھتا ہے حضور سب سے بڑے سخت بتاؤ کیا بکواس کرتا ہے. کبھی کہتا ہے رسول اللہ کو نعوذ باللہ یہ کر کے بکے سے نکال دیا. اگر کبھی نے اور موضوع پر تو لکھ جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے مقام رسالت کا. آج وہ دیکھتا ہے کہ لاہور میں بڑے بڑے لوگ ہیں, ان میں اقبال بھی ہے اور ان میں احمد علی لاہوری بھی ہے. وہ سکھوں مسلمان ہے دیوبندی اور سکھ کا سکھ ہی ہے دیوبندی. اب اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ بھی لاہور کے لیے ایک بڑی زینت کا باعث ہے احمد علی لاہوری. حالانکہ وہ خبیث ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ دادا صاحب کا یہاں مزاج نہیں ہے, دادا صاحب کا مزاج کیلے میں ہے. تو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ مولانا سردار احمد صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا, فرمایا کمینے یہ تو تاریخ کو چھوڑ, تو کہتا رہا میں بھی آ رہا ہوں فیصل آباد سے, تو شیرابا کے گیٹ سے آنا ہے, تم آ جا. دادا صاحب کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں, اگر جواب آ جائے اس طرح کے لوگ اخبارات سے لکھتے ہیں. ہمارے ہم تو ایسے لوگ بھائی جو شاید موجود ہی ساری زندگی اور رہا, دادا صاحب وہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اور حالانکہ اقبال جو ہے اس کا لاہور آنا یہ اقبال کی فضیلت ہے, لاہور کی فضیلت نہیں ہے. آج اقبال کی فضیلت ہے, وہ جہاں دادا صاحب جب وغیرہ ہے وہ اقبال بھی آ گیا. اور پھر اقبال نے اپنی فضیلت یہ نہیں کہی کہ میں اقبال ہوں, بلکہ اقبال نے کہا کہ سید حجر مخدوم یہ تو اپنے اپنی قسمت کی بات ہے نا کہ وہاں حافظ سعید بھابی جو ہے وہاں مینار پاکستان میں کے سائے میں کھڑے ہو کر کہے کہ میں مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ملک بچانا ہے. اور وہاں سراج الحق بھی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں, لیکن دادا صاحب کے سائے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. یعنی ایک ترلو کھڑے ہیں مینار, اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. ہاں جو ماننے پہ آئے تو مینار پاکستان کا سایہ بھی مان لے, میں اس کے سائے میں کھڑا ہوں, میں اس کے سائے میں کھڑے ہو کر ماننے پہ آئے تو وہاں عمران بھی کہے میں مینار پاکستان کے سائے میں کھڑا ہوں, اور ماننے پہ آئے تو قادری بھی کہے کہ میں مینار پاکستان کے سائے میں کھڑا ہوں. ورنہ باہر سے ہی دعا کر کے چلا گیا تھا. سایہ مینار پاکستان کی جو مینار پاکستان کا سایہ لے کر اسلام آباد ہے تو پھر ایسے ہی ہونا تھا جو انتظار ہوا جو فقیروں کا سایہ لے کر جاتے. اللہ اکبر. یہ عام سی بات ہے کہ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑا ہونا لوگوں کے لیے اعزاز ہے. مینار پاکستان نے کیا کیا ہے, یہاں کے آزادوں میں کھڑے ہو کر 1940 کی طرح آزاد پاکستان پیش, ٹھیک ہے.
इतना ही है ना उस जगह का, और तो कुछ नहीं है। लेकिन 10 ज़मीनें हिंदुस्तान में सजदा है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का दीन क्यों नहीं आया? उस बाबे के गुंबद का साया क्यों नहीं? या उस बाबे के गुंबद के साये के अंदर कोई चीज नहीं है जहाँ शिरक होता है, ये कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसी लोग बातें करके इनको यार सोचना चाहिए कि हम किस तरह खड़े हैं, और हमारी कौम को भी सोचना चाहिए कि जो खेल खाने के लिए रायगढ़ में 3 दिन बैठे रहे और ना उनके मौलवियों को तौफीक हो, ना उस अवाम को तौफीक हो, कि जिसकी वजह से पंजाब की खाल के अंदर रहम हुआ, पंजाब की खाल में कुछ छूटे हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का दीन या वो रख बन के होगा। यहाँ मैं और आप और हमारे बड़े कलमा पढ़ने के काबिल हुए तो 3 दिन वहां तो खेल खाते हैं, लेकिन दादा साहब को सलाम करने क्या हो गया? छोड़ो ये बात, बदकिस्मती की बात नहीं है, बात सुनियों की बदकिस्मती है जो उनकी बातें सुनते हैं और मेरी बात सुनने के लिए अभी हाल मुकम्मल हुआ है, इनके पास टाइम ही नहीं है। महीने के बाद एक दर्स होता है, तो अभी आ रहा है, तो नमाज के बाद आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि 10 में काम करने लगा हूँ। मुझे नहीं ये ऐसे कि हम बड़े भी आशिक हैं, बड़े भी फलान हैं, बड़े, तो महीने के बाद जो आदमी एक घंटा नहीं दे सकता तो उसको आगे नहीं बनता हमारे साथ मोहब्बत को दावत। झूठ बोलता है वो, कहता है मौलाना से हमें बड़ी मोहब्बत है, तो मौलाना आपने क्यों दिया? गलत करते कोई नहीं ना, कोई चंदे का नहीं मंगे ना कोई, तुझे एक घंटा भी कहने बाद नहीं दे सकते, तो फायदा किए तो जाओ अपना काम करो, मैं भी अपना काम करा, फायदा किए तकरीर सुना। अभी कोई जब होशी गुजर सब खोटियां थी भावनी झलक दिखाओ सजन, मिठियां गालियां लाओ मिठन जो हमरा वादी संत। समझ आई बात? कोई मेरे शाह साहब ने ऐसी अंग्रेजा के जमाने इंटेलिजेंस अंग्रेजा के महकमे के पीर साहब का ऐसे मुरीद खुफिया महकमे ते पीर मेरे शाह साहब ने अंग्रेज सारी जिंदगी नाराज है और उन्हें आके एक दफा खबर दी थी, उन्हें क्या हुजूर तुसी अपनी सरगर्मियां बंद करो, अंग्रेज फैसला कर चुके हैं कि मेरे निशान से बड़े शरीर को काट देना, जरा बदल कर देना। तू मुड़ कनेडा क्यों जाना? साढ़े तो फकीर में तू भी कट दे सन अंग्रेज। हाँ फिर उन्हें इंटेलिजेंस के बंदे ने जाके पीर मेरा निशान साहब क्या उन्हें कहा, बाबा तेरे जलावतन का फैसला हो चुका, ये है मोहम्मद अरबी के गुलाम। पीर मेरा निशान साहब ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया जला तू परेशान न हो, मुझसे फैसला कोई और हो चुका, मैं नहीं जाना है तो अंग्रेजा जाना है। पीर साहब ने गल की थी, साढ़े फकीर थे इतने गैरतमंद सन। पीर मेरा निशान साहब तो कनाडा रहने वास्ते नहीं गया, पीर मेरा निशान साहब मदीना मुनव्वरा रहने वास्ते गए, तो आपने फरमाया उनका वापस नहीं आना है, अंग्रेज से ज्यादा कोई नहीं इथों गैरतमंद फकीर सने तो झाड़ी गाती करते रहते सन, काफिरां नूं वेख के थे कि कदों हजूर दे गुलामां दी हुकूमत आनी। उत्थे जब पहुंचे थे फिर रसूलुल्लाह दा आर्डर आ गया, हाजिर अब्दुल्लाह हाजिर मक्की नाल मुलाकात हो गई, ते हुजूर ने उन्होंने फरमाया कि मेरे विशाल को वापस जाए। कहती मैं जाके अर्ज करूं मैं क्या रहना आया? हाजिर अब्दुल्लाह हाजिर मक्की ने फरमाया रसूलुल्लाह फरमाया मेरे इंसान वापस जाओ, उत्थे एक बहुत बड़ा फितना पैदा होने वाला, मेरे निशान मुकाबला ना भी कीता बैठा रहा ता भी फितना खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। पीर मेरे निशान साहब फिर आ गए वापस, फिर क्या न्याणी हैरान करके मैं नबी हूं, फिर पीर मेरे निशान साहब फरमाओ काने तू कहता मैं नबी हूं, ओ काने पीर मेरे निशान हुजूर ने भेजे हुए सन, बंदा एक को भेज रहा 3 लाख का इज्तिमा हो, बंदे ने पुत्र वाली गल की होवे, बंदा एक होवे जड़ा होवे, पूरे कायदाने पैर खड़े रख के उन्हां दी गर्दन लटाड़ के रखता भेजे हुए रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। आपने आप ही मुबल्लिग ना बने होवे, जहां की मैं इतना दीन का काम कर भेजे रसूलुल्लाह होवे ते क्या जाने के मुकाबले 3 मेरे शाह साहब खड़े हो गए, ते लोगों ने कहा हुजूर तुसी किधर जान लगे हो, ऐ काम करनी चीज फकीरां को की लगे, ओ फकीरां दे अपनी मौज होंदी, फकीरां दे मौलियां दे काम जेड़े तुसी करन लगे हो। फिर मेरे शाह साहब फरमाया हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती, हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती।
کہ حضور کے دین کو للکارتا پھرے ایک بندہ لاہور میں، اور میر علی شاہ گورڈے میں بیٹھا رہے. پیر میر علی شاہ صاحب پھر گورڈے چل کے لاہور آئے. کانے کو فرمان لگا کانیا مرزا صاحب نے کانا ہمارا کانا تو کہنا میں نبی ماں میں سبھی آباد حضور کا غلام ہوں. کلم دوات رکھ دے دیا نہیں کلم دوات حکم نال چل پوے وہ حق تے جدا نہ چلے وہ ذلیل ہے. کانا کا مقابلے کوئی نہ آیا. لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نے چوڑی پا دی تھی. حضور کلم میں چلتا تھے. پھر پیر میر علی شاہ صاحب بھیجے سر رسول اللہ دے جماعت چاہ گئے. فرمایا کانا کے آج کہہ دے نا کہ حضور آخری نبی نے میر علی شاہ مردہ زندہ کرے. آج میر علی شاہ مردہ بھی زندہ کر کے داخل ہو گئی. پریشان ہوا سمجھ لے پولیس والے آ گئے سارے پریشان ہو گئے. مطلب بہت دیر لگا کام ہی کوئی اسلام کا کام کر سامنے پھانسی کا پھندا بدل سی حضرت خدا کے ندی کا سامنے کافرہ نے کیا ابو داؤد شریف کی حدیث میں نے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے. کافرہ نے کیا دی آخری خواہش دسو جی. فرمایا یار میری خواہش نہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی. سبحان اللہ. آپ نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھے نفل پڑھے تو کہیں کر کے پڑھے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا فواللہ الا فسبونی النبی جزن لزدتو. فرمایا میرا دل کرتا سی میں نفل بہت پڑھا. صحابی رسول گل کر رہے ہیں مشرکین مکہ نہ ہزاروں بندے اکٹھے ہوئے. آپ نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا جڑا اس مسجد کے خطیب کون ہے. اچھا جی انہوں نے کہنا بھی سب کو ترانہ سناؤ. صحابی رسول نے جڑا پھانسی کے پھندے ہوتے پڑھیا قد جمع الاحزاب قولی وعلموا قبائلهم واستجمعوا كلهم مجمعي وكلهم مبدل عذاب زاهد علي لأني في وساق بمضير وقد جمعوا أبناء النساء وقربت من جزء طويل ممنع وذو العرش صبرني على ما يراد بي فقد بدوا لقي وقد ياس مجمعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا مني إلى الله مرجعي وقد خجلني الكفر والموت دونا وقد حملت عيناي من غير مجزعي فلست غاني حين أبتل مسلما على أي جنب لله كان مصرعي وذلك في ذات الإله من يشاء يبارك على أوصال جنب ممزعي. یہ تختہ دار ہوتے آپ نے ترانہ پڑھا. حدیث کی کتاب بخاری شریف موجود ہے. یہ تختہ دار ہوتے آپ نے پڑھا. خدا ان کا جمعہ کا ٹائم نہیں میں صرف برکت واسطے پڑھا. میں کہا ساڑھے فقیرہ تے بھولے نہ مرتے مرتے آداب تو ہے جانا. سبحان اللہ. اللہ جاندے جاندے بھی حضور دا آداب تو ہے جانا نہیں بھولے. اساں کہڑے پاسے چڑھے لبے باؤں بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی. سبحان اللہ. یہ نہیں ہویا کہ تختہ دار سے کسی ترانہ پڑھے ہوئے. ایسا صحابی رسول ہی پڑھ سکتے سن. کہ آپ نے پڑھا کہ آپ نے دوست کو پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے تھے جلدی جلدی پڑھ کے کھڑے ہو گئے. کہ کافروں نے فرمایا میرا دل کرتا سی میں آج نماز بہت پڑھا لمبی کر لذت تو لیکن میں اس واسطے مختصر کر دی تھی مطلب تم یہ نہ سمجھو کہ محمد عربی کے غلام موت کے ڈر پڑو نماز لمبی کی. مسلمان نے کہ مرد عزم ہے فی العزم جہاں گردیدام بہورا ندیدام. اقبال کہنا ہے آج کے مسلمان پوری دنیا پھریا میں آج کا مسلمان کوئی نہیں نظر آیا جن موت بھی بیٹھ کے پیچھے ہٹ جائے تو یہ تو میرے تو یہ نکل گا. مسلمان ہے کہ مرد عزم ہے فی العزم کہنا میں پوری دنیا کے اندر مسلمان کوئی نہیں نظر آیا جن موت بھی بیٹھ کے ڈر جائے پیچھے ہٹ جائے. میں پوری جہاں رہا میں پوری دنیا پھریا میں نے مسلمان نظر نہیں آیا. اور آخری بات میری گفتگو ختم. ہفتے والے دن آج کی دن ہے. ہفتے والے دن دن 10 بجے غازیان اسلام کانفرنسی گجرات اتنے سید فراز میر صاحب پولیس کے محکمے میں سن اے ایس آئی انہوں نے یاد ہے 2 ہفتے پہلے انہوں نے کام کیتا ہے. تھانہ گجرات شہر میں جو انہوں نے کام ہوا ایک بندہ جھانگے تو چلیا انہیں صحابہ کے حضور دی بیویاں گاڑا امہات المومنین گاڑا کرنی شروع کی. گجرات گرفتار ہو گیا. وہ سید نبی فراز نوید صاحب تھے ایسا ہی لارے مسلمان دے پیٹے اتنے رہنے والے بڑے اچھے خاندان ہے. سید ہونا ہی بڑی بڑی بات ہے.
شادی کے اتنے لگی میں اس کو تفتیش کروں شادی سامنے جب آیا تو میں پھر بغیر تھوڑا سا کیتا شادی کیا بدلا پتر مان گیا میں تفتیشی افسر ہاں یا اپنی زبان بند کر کے انہیں بند کی تھی انہیں شاہ نے ڈاک دیتا ہوں دوبارہ ہو حوالہ سے ایک پیر محمد افضل قادری صاحب نے چونکہ کانفرنس کرائی کہ انہوں نے یاد انہوں سے تقریر میں سے بیان کی تھی میں کچھ بڑے عالم پیر کو اس کی بات اور سنا انہوں دوبارہ سے میری تقریر ہوئی تھی بلا صحیح اور پیر صاحب فرمان لگے کہ میں سب تو پہلے میں پہنچا تو انہوں نے کام کیا جب وہ شادی کو اپنے کمرے جا کے سو گیا کہ یہ تو بڑا کمینہ آدمی یہ تو بڑا بدتمیز ہے شادی سوتے ہوئے سب کے خواب میں ضرور آ گئے سید فراز نبی انہوں نے خواب میں ضرور آ گئے وہ نے فرمایا شاہ جی میرے صاحبوں نے بندہ تھوڑے کھانے گاڑا کر رہا اور میری بیوی نے گاڑا کر رہا تم کمرے سوتے ہو شاہ جی اٹھ کھڑے اٹھے غسل کیتا کپڑے بدلے چابی تو انہوں کو اسی تفتیشی بھی ہوئی سن انہوں کو لاڑا لیا تو اس نے اپنے حوالات جو باہر کٹ کے جو ٹکڑے کر لے سلام اس پر کہ جس نے نام لے وہاں انہوں نے کیوں مارے انہوں نے کہا میں رسول اللہ نے فرمایا فلانی دفعہ لا دو فلانی دفعہ لا دو پیر افضل قادری صاحب نے جو دھمکی لائی نا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا سب عام دھمکی ہے سوچ نہ پنجاب میں جائے پولیس کو جائے شادی نال کے جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں اچھا اس گل کی ہے کہ مطلب ہے ہم کی بات کیا کرو کام تو دل تسی نہیں پڑھا چھڑیا تھا بھائی سپیکر کو تسی میں چلا تقریر کر رہا تھی کالج پولیس والے آ گئے میری مسیح تے قدر نہیں آئے جہاں بھی سی کہ میں کو مقدمہ جا کٹ لاؤ تقریر جو ہوئے گی میں کر سبحان اللہ تمہاری ٹنگا میں کبھی جا رہی ہے بلکہ تو شیخ صاحب نے کہنا کہ ضرورت سی اوپر چلانے کی میں چل گیا آیا ہندو رہنے نے تھے اتنا سپیکر چلا کوئی سکھ رہنے نے تھے کوئی یہودی رہنے کوئی عیسائی رہنے اے محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے اتنے سپیکر نہیں چلنے تو اور کی چلنا ہے سبحان اللہ میں تو اس واسطے نہیں کرتا کہ تمہارے واسطے مصیبت نہ بن جائے میرے خلاف تو کئی مقدمے انہوں نے کٹے ہوئے جب آنے میں آ کر کٹے قیامت میں بھوکا گیا شخص گلا مارا کرے تو دیکھنا جرگو بھی ہوئے جھوٹ کیوں مارنے جتنا اس طریقے مسیدی میں آیا کرو گھر بیٹھ کے تصویر ہو بولتے بندے کا کام ہی نہیں ہے ان سے محبت کر قانون میں آپ بولتے بنا دے ہاں جی وہ قانون کا احترام کرنا چاہیے قانون نہیں رہتے پاکستان ہے استاد جناب جنید جمشید کو کتا دار زمین کا پڑے ہوئے کتا اور جناب گویا رکھو گویا کو کس نے کہا کہ وہ بکواس کرے اور حضور کے جناب ساڑی قوم بھی جڑا گویا ہوئے ساڑی تقریر سنا نہیں آگے اور جنید جمشید آ گیا میں تو کنجر آ گیا تو پھر کی ہویا نہ انہیں دین پڑھیا نہ انہیں ایک مدرسے پڑھیا اور کنجر ہی گیا ان تاریخ تقریر نے مغلب پڑھا دیا اور کیبل کی تقریر آئی کہ سنو ذرا وہ کی ہو حضرت سید عائشہ صدیقہ کے بارے بکواس کی ہے اور میں ان کو اپنی زبان میں جو کہ انہیں نفس تقریر بکواس کیا ہے انہیں کیسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی صحبت عورت کی فطرت نہیں بدل سکتی اپنی ماں کے بارے میں گل کی تھی حضور کی بیویاں سارے مسلمانوں کی اور آپ نے کیا تقریر کی تھی میں آقا گویاں کس نے کیسی ایک تو انجی ہے ساری زندگی موچی پڑھنے تو بعد پاٹا کا جناب مالک پڑ جائے انہوں کیا جناب تو ہوں جڑا ایم بی بی ایس کی سیٹ تے بیٹھ جاؤ موچی ہے چاہے وہ باٹا نہ ہوئے چاہے سر مساڑا ہوئے اس نے کس نے کیا تمہیں ایم بی بی ایس کی سیٹوں تے بیٹھ کے تو نسخے میں کس لیے کہ پیسے آ گئے اس کے پاس دین تو پڑھنے سے آتا ہے دین سمجھنے سے آتا ہے یہ تھوڑے کوئی کاتک جناب کنجر نچتا رہا دن سے ماں کو ہاتھ بلے مارتا رہا آج وہ بھی بستر اٹھائے تبلیغ کر رہا ہے میں کہا تو بلے سکھا اس قوم کو دین سیکھنا ہے تو امام ربانی سے سیکھ بریلوی سے سیکھ پیر میرے شاہ سے سیکھ ساری قوم بھی جناب جڑے تو بلے بات ہوئے کہتے ہیں اچھا انہوں نے گاڑی رکھی ہے اچھا وہ دین کی بات کرے میں نے کہا دین کی بات وہ کرے جس کو دین کی سمجھ ہے اب عمر مومنین کے بارے میں مجھے لفظ کہہ رہا ہے اور تارے جمیل بھی یہی کہتا ہے یا اللہ تھلے آنا میں تیرے پیروں پہ جاؤں اللہ تھلے آنا تو بھی پاک پیروں تو بھی پاک یہ تقریر کرتا ہے اس لیے کوئی جاہل ہے کہیں سے پڑھا ہوا بھی نہیں ہے نہ آپ کے پاس بھی سند ہے ہماری قوم جناب جلد لایا گلی ادھر کو چلی وہ بھی ایسے بکواس کرتا ہے ہماری قوم اسی طرح جمیل کی بات کرتا ہے حضور کے بارے میں بکواس کرتا ہے وہ غاروں میں رویا وہ یاروں میں رویا وہ بازاروں میں رویا حضور کے بارے میں رویا کرتا ہے پیو کے بارے میں نہیں کر سکتا کہ میرا ابا جی روئے یعنی کہ میرا پیو رویا کہتے ہیں وہ تمیز
ساری کائنات نے اس کا اس ہاتھ تے قربان جتھے میرے آقا ایک بار پیر رکھا اپنے آپ کو بدل رہا ہے سنت حضور کی غلامی اختیار کرو ہوتے تھے ہاتھ اٹھانا بھی غیر پیے صحابہ سے رسول اللہ کا پیشاب مبارک پی گئے حضرت ام ایمن حضور کا پیشاب پی گئیاں راتی پیارا منہ لایا تو پی گئیاں سویرے صحابہ نے پوچھا بھائی جی تو ہمیں سمجھ نہیں سی آئی ہو پیشاب مبارک ہے تو مائی جی نے جواب کی دیتا فرمایا شربت ما فیہا ولا اشرب انه غول لطیب رائحتہ فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں میں جو پیارا منہ لایا تو کی خوشبو اتنی سی میں سمجھ نہیں آئی ایسے رکھو حضور کی امت پھر حضور نے نہیں فرمایا کہ تو پیشاب قرآن کی نصر ثابت ہے جماعت بولتے تھے مطلب تو نہیں تھے لیکن میرے آقا مولا کے پیشاب کی بات ہو رہا ہے وہ پاک ہے طیب ہے طاہر ہے پاک بھی ہے طیب بھی ہے طاہر بھی ہے حضور کا پیشاب مبارک حضور نے نہیں فرمایا مائیو رہنو کہ تو پیشاب پی لیا اور تیرا کی بڑھے گا حضور نے فرمایا تسی پی لیا اور تمہاری نسل نہیں کسی سے ڈھیٹے درد نہیں ہوگا ایسے رکھو اس سے آگے کسی کو اجازت نہیں ہے حضور کے بارے میں بات کریں میرا مولوی کوئی نہ مانا مشہور کی ہے مولوی تو جانتا ہے حضور کے بارے عبداللہ بن زبیر حضور نے خون دیتا تو بات جا کے منہ لا لیا حضور نے فرمایا دفن کر دو عبداللہ بن زبیر جا کے منہ لا لیا سلمان فارسی نے آ کے اندر عرض کی تھی حضور تجھے کی دیتا ہے حضور نے فرمایا میں تیرا خون دیتا ہے مسلم لگوائے کہ میں کیا دفن کر کے آؤ قال سلمان والذی ذاک بالحق قد شربہ میں کہا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اس نے خون کو دفن نہیں کیا یہ تو پی گیا ہے سبحان اللہ تو حضور نے فرمایا لما کیوں پیتا ہے عرض کی تھی احباب کو محبت کرنا سبحان اللہ اس طرح اہل سنت و جماعت کی اپنے آپ میں بدلو اس پر تو میں لمبی باتیں ہیں میں نے کتابیں بھی ساتھ رکھی ہوئی ہیں وہ تو حضور کے پیشاب مبارک پر میں تو حضور کی امت کو رکھنا چاہتا ہوں جن کے پیشاب مبارک کی حقیقت کسی کو سمجھ نہ آئی حقیقت محمدیہ بھی کسی کو سمجھ نہ بدلو اہل سنت خبردار کہ حضور کے بارے بات کرے اگر سندھی یوں کرنا ناموس رسالت پر فیصلے نہیں ہوتے ہاں فیصلے ایسے ہوتے ہیں ناموس رسالت پر ایسے جناب حضور کے بارے میں 70 میں نے فیس بک پر بتا میں پھر نوٹ میں ادھر تک 70 صحابہ میدان عہد صرف حضور دے کے کھڑ کے گردناں کٹائیاں اور جڑا بھی کافر تلوار لے کے آندا سی صحابی چھال مار کے اگے 70 صحابہ دے کو نعرہ انہوں نے نقل کیتا وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا ما کافرو یہ چہرے اور یہ جانیں حضور پر قربان ہونے کے لیے رکھی ہے ان کو کرنا کیا اور ہمیں بچا رہے گا یوں ہوگا حضور نال پیار کرنا ہے انے باپ پیار کرنا ہے بس انے باپ پیار کرنا ہے اگر آپ پریشان ہو جائے اے وہ میلاد شریف سے جلوس آ رہا سنی این کر کے میلاد کا جلوس پڑھنا انشاءاللہ این کر کے میلاد کا جلوس اے نہیں کہنا بچے اے بچے بھی ساڑھے مستقبل کا نور ہے انہاں کل جوان ہونا ہے ساڑھا پاکستان میں مستقبل کے بچے ہی ہیں لیکن انہاں جھنڈے پکڑا کے نہ لائے کرو اے بچے نال ہسدے بھی ہیں نالے دوسرے نال مذاق کردے نال جھنڈے کھسدے یہ تو تماشا بن جاتا ہے تمہیں پتہ ہے اوتے تے سانس لینا بھی بے ادبی ہے انہاں نوں آداب اصل دسنے سن بچے اوئے یہ عام تے نواز شریف کا جلوس نہیں کڈیا جا رہا ہے عمران خان دی حمایت کا جلوس نہیں پتہ ہے کہ انہاں دا جلوس کڈیا جا رہا ہے کہ آداب کپڑے خوبصورتی خوشبو این جھک کے چلو کی ہویا جی آج حضور آ گئے سبحان اللہ بات سمجھے سارے سنی گھروں باہر نکلو باہر نکلو وسیع اس دن بھی نہیں نکلنا تو پھر کدو نکلنا ہے باہر نکلو خوبصورت کپڑے پائے ہوں جناب خوشبو لائی ہوئے این جھکے آ رہے ہوں میرے آقا مولا جب تشریف لائے تو مشرق کے جانباز مغرب کی طرف دوڑے مغرب کے جانباز مشرق کی طرف دوڑے ایک دوسرے نے مبارکت دے دیا انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا حضور آ گئے سبحان اللہ مشرق سے پرندے مغرب کی طرف دوڑے آج ہی میں حدیث پڑھائی پرندے کے بارے بلبل کے بارے کہ صحابہ کہنے لگے سفر ہے کسی بلبل کے بچے چگ لے کہ بلبل زمین ہوتے ہیں پر رکھ کے تھے این کر رہی سی جس طرح فریاد کر رہی اتنی دیر حضور آ گئے فرمایا ما فجا حاضی فرمایا کنے دکھ دیتا ہے بلبل بھی اٹھ کے جناب خوش ہوئیاں حضور آ گئے ساڑھے ہاتھ کی دستے اس واسطے حضور کا جو میلاد شریف آوے اٹھ بیٹھ کے رسول نے رو پیا حضور نے ہاتھ
پھیرے اینڈ کر کے اینڈ ہاتھ پھیرے حضور ایک بعد ایک تشریف لے گیا اٹھ ویٹ کر رونا لگ گیا حضور چل کے گیا حضور بڑھو اینڈ ہاتھ پھیرے چپ ہو گیا فرمایا مالک کون ہے ایک صحابی آ گیا فرمایا جانتے ہو یہ کیا شکایت کر رہا تھا اسے کام زیادہ لیتے ہو چارہ نہیں دیتے یہ میرے آپ کو سبحان اللہ گدے بھی خوش ہو گئے ساری کائنات خوش ہو گئی حضور آ گئے سنی بھی اٹھن پارا کی رول شریف اور جناب اپنے کپڑے خوبصورت بنا کے جناب گلی میں گاڑی دیکھو اور کچھ نہیں تھا اتنے سارے ٹرافی لے کے چوراہے کھڑے ہو جاؤ کیڑا گزرے ان کا بھائی ٹرافی مل جا میں کہا خیر ہے میں کہا آپ کو پتہ نہیں آج حضور آ گئے علاج بھی کرانا ہنسنا نہیں اس نے ہنسنے تو برا دے مذاق نہیں کرنا ویسے تو خوشی کا اظہار کرنا حضور آ گئے مذاق نہیں کرنی بس اتنی دیر کرو انتظار دے جناب بچے لوگ کے لاؤ لیکن بچے نے جھنڈے پکڑا کے بڑا بندہ جھنڈا نہیں پکڑتا کیوں کہ میں ہوں چودھری جی میں جھنڈا پکڑ لیا تو لوگ کہ چودھری صاحب جھنڈا پکڑ لیا جڑا کل کرو نے کیا کمینیا یہ عمران کا جھنڈا نہیں ہے جو دنیا میں میرے کام نہیں آنا یہ اس محبوب کا جھنڈا پکڑا ہے جنہوں نے قبر و حشر میں میرے کام آنا کا جھنڈا نہیں ہے لنداری کا جھنڈا نہیں ہے یہ تو قبر میں حضور فرما دیں گے جانے دو یاد نہیں ہے جانے دو انہوں نے جھنڈا اٹھانا ہے اس پہ حضور نالے اندر بھی پیار کرنا ہے وہ تو بڑی قیمت پہ لی نتیجہ نے یہ آج سے حضور دستے وقت جھنڈے کی کتنی قیمت ہے سارے نہ چکنا ہاں وہ تو بڑی قیمت پہ لی تو میں ادھر دوسری پاسے جا کر چھڑ رہی ہوں تو چھڑنا نہیں چاہتا وہ تو بڑی قیمت پہ لی نے وفا کر کے دیکھو مجھے بڑی قیمت پہ لی وفا کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے آمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم میرے حبیب یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے مراد یا تو بول بول کر یا حضور کے خلاف باتیں کر کے یا حضور کے دین کے خلاف باتیں کر کے منہ ورنہ ٹھوک سے تو نہیں لگ سکتا کہا کہ یہ تین باتیں ہیں یا حضور کے خلاف یا دین کے خلاف یا حضور کو ماننے والوں کے خلاف باتیں کر کر کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور بجھا دیں یریدون لیطفئوا نور اللہ دین اللہ کا نور ہے قرآن میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اپنے منہوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ اس دن نوری اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا الکافرون اگر پوری دنیا کے کافر جمع ہو کر اس کو ناپسند سمجھیں اور اس کو مٹانا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا اور وہی اللہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق اور وہی رب ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا ہدایت دے کر بھیجی دین حق دے کر بھیجا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ رب اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرے ولو کرے المشرکون اگر سے مشرک اس کو ناپسند سمجھے یہ ہے حضور کی تشریف آوری کا مقصد یہ نور ہے دین حق ہے دین ہدایت ہے کوئی منہ سے بھونکے قلم سے بھونکے اس دین کو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ بس یہ ہے میں نے ایک دو باتیں اس پر کرنی ہے صرف کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں بڑی پریشانی ہے کہ دین کے بارے میں پانچ کی لوگ بولیاں بولتے ہیں کہ دین رسول اللہ کا ہے کسی کو رائے دینی اس کے اندر ہے ہی نہیں اس کو اپنی رائے سے بات کرے کہ میرا خیال بھی عام ہے ہی نہیں خیال کی یہ بات نہیں ہے یہ دین یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں سے جنگ کر رہے معاہدہ ہو گیا اور چند دن جنگ نہیں ہوگی
ابھی 5 دن یا 4 دن باقی تھے تو حضرت امیر باقیہ نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ چلو بھائی رومیوں کی سرحد کی طرف چلے، جب مدت ختم ہو جائے گی معاہدے کی تو ہم قریب پہنچ کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہ حضرت امیر باقیہ نے بات کی۔ لشکر چل پڑا، جب لشکر چل پڑا تو فجاء رجل علی فرس او بضامن وهو يقول اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء اللہ بدر۔ ایک آدمی ترکی گھوڑے پر، غیر عربی گھوڑے پر یا عربی گھوڑے پر، بضام کہتے ہیں جو غیر عربی گھوڑا ہو، فرس اس کو کہتے ہیں جو عربی گھوڑا ہو۔ عربی گھوڑے پر یہ راوی کا اپنا شک ہے کہ میں پہچان نہیں سکا کہ وہ عربی گھوڑا تھا یا غیر عربی گھوڑا تھا۔ تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے وہ بندہ آگے آیا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وعدے کی پاسداری کی جائے، وعدے کی خلافورزی مت کی جائے۔ یہ اسلام ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ وہ دین ہے جو حضور ہمیں دے کر گئے۔ حضرت امیر باقیہ نے لشکر روک دیا اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ لشکر کو چیرتا ہوا وہ بندہ آگے آیا۔ فنظروا فإذا عمرو بن عبسہ، صحابہ نے دیکھا کہ اچانک وہ صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ، حضرت امیر باقیہ نے فرمایا فارسل الیہ باقیہ فسالہ، حضرت امیر باقیہ نے فرمایا کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، یہ تو جنگی جرم ہے جب فوج روانہ ہو رہی ہو اور اس کے اندر اپنا تفریح مچانا، یہ تو حضور نے بھی فرمایا منع ہے کہ فوج کے اندر کیا بہتری پھیلانا چاہتا ہے، اس کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ، کہ کیا بات کرنا ہے، فرمایا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہم اتنے لشکر تیار ہو کر چلنے لگے اور آپ پورے لشکر میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ایمان ہے، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں، سمیت رسول اللہ، مسئلہ کوئی نہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کیا کرنے لگے؟ میں نے رسول اللہ سے سنا، فرمایا کیا سنا؟ کامن کان بینہ وبین قوم ناس فلا یشد عقدۃ ولا یحلها حتی ینتهی امر او یمضی الیہ ولا سوا۔ اور میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اگر تمہارے اور کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے کی اتنی پاسداری کر دی ہے کہ نہ خود اس کے اوپر آپ کی طرف سے بشارت داخل کر دی ہے، نہ وقت آنے سے پہلے معاہدہ توڑنا ہے، اگر معاہدہ توڑنا ہے تو پھر ان کو مطلع کرو کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، ابھی تو معاہدے کے 4 دن باقی ہیں اور آپ فوج کو کہتے چلیے۔ میں نے حضور سے سنا، حضور نے منع فرمایا، لکھن سلام عمن، امیر معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ وقت کے تقاضے بدل چکے، اب حالات بدل چکے، اب وہ اور دور تھا، اب حضور کا زمانہ بہت پیچھے ہم آ گئے، اب وہ حالات ہم کہاں دین کو گلے لگائے تیرے، حالات اب بدل چکے۔ امیر معاویہ نے جب یہ بات سنی تو فرجع معاویہ بن ناس، میں حضور کا حکم آ گیا واپس سے۔ یا تو کسی کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرو تو وہ کہتے نہیں میں بھی کوئی دین جانتا ہوں، صحابی رسول ہے، آپ نے یہ زبان یہ حدیث یاد نہیں تھی، صحابی نے جب یاد کرائی تو میرے معاویہ نے سر بھی نہیں اٹھایا، حضور نے فرمایا تو پھر بات ہی میری واپس کر دی۔ یہ ایمان، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ 11 گھنٹے اجلاس جاری ہوتا ہے ملک کو بچانے کے لیے، تو میں کہا 11 گھنٹے 60 سال اسلام کے لیے اجلاس جاری نہیں ہوتا، اسلام کی بات کرو نا، 67 سال ہو گئے اسلام کے لیے تو تم نے 1 گھنٹہ بھی کبھی نہیں دیا۔ جب ناموس رسالت کا مسئلہ پیدا ہوا تو دنیا میں حضور کے خاتے بنائے تو 11 منٹ بھی انہوں نے اجلاس نہیں کیا، اب 11 گھنٹے اجلاس ہو رہا ہے، کیونکہ بچے مر گئے۔ میں تو جڑے ثابت مار گئے انہوں کا کون ذمہ دار ہے؟ اتنے 150 بچے مرے، ثابت 241 بچے آج کی خبر لگی ہوئی، انہوں بچے پر کون معلوم آنے سے میرے بھوکنا مار ہے، کٹو تو سارے آناج کٹو سامنے چیز اور کتاب اٹھا لیتے ہو، ان پر واجب ہے اسلام ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کی بات کرو، جب حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بکری کا بچہ دریا کے کنارے کیسے مرا، تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ 241 بچے بھوک سے کیسے مر گئے؟ تمہاری عیاشی نہیں ہے، اس لیے اسلام کسی کے بارے میں نہیں ہے، اسلام یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ حضور کا فرمان پیش کرو ان کے سامنے کہ حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا کرے۔ پاکستان اسے دن سے دوڑ رہے ہمسایہ بھوکا سو جائے، حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بتاؤ کتنے ہمسائے جو ہے وہ سیر ہو کر لوگوں
باتیں کرتے ہو. ملک میں چل رہا ہے, ملک کسی صورت میں نہیں بچ سکتا. ملک کس صورت میں بچ سکتا ہے کہ محمد عربی کے دین کو گلے لگاؤ. اسلام کی بات کرو. حضرت اہل بچی اس تو پچھلی حدیث ہے, اس تو پچھلی نہیں, اس تو بھی پچھلی حدیث پاک ہے. حضور کی اونٹنیاں چل رہی ہیں, حضور کی اونٹنیاں چل رہی ہیں, 20 اونٹنیاں ہیں حضور کی, اور دودھ والی ہیں, اور چرانے والے پتہ ہے کون ہے؟ ایسے تو دین کی بات کوئی نہیں کرتا, ناموس رسالت کی بات کوئی نہیں کرتا. چرانے والے ابو ذر غفاری ہیں, سبحان اللہ, اور ان کے بیٹے, اور ابو ذر غفاری کی بیوی اپنے بیٹے اور شوہر کی خدمت کرتی اور رہتے جنگل میں. اور ابو ذر غفاری وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے, میں نے اپنے مدرسے کا نام ہی ان سے محبت کی وجہ سے رکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اتنا سچا بندہ کوئی نہیں پیدا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ایک یہ ہے کہ تو تعریف کر کسی کی, ایک یہ ہے کہ میں کروں, ایک ہے کہ کوئی مفتی کسی کی تعریف کرے, کوئی صوفی کسی کی تعریف کرے, کوئی حافظ کسی کی تعریف کرے, کوئی حکمران کسی کی تعریف کرے, تو مجدد کسی کی تعریف کرے. ایک یہ ہے کہ وہ زبان اس کو سب کن بھی کنڈی کرے. ابو ذر غفاری نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے مدینے میں آنے میں, میں تو تھک گیا, کسی اور سادی کی ڈیوٹی لا دیں. آخر میرا آدمی تو بنتا ہے شہر میں رہنے کا. اپنے بیٹے کو بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نہیں بھیجا, کہا کہ تم جا کر تعلیم حاصل کرو, میں مفتیوں کے لیے فرمایا نہیں کر رہا, لوگ مفتیاں کر. سبحان اللہ. میں خود دین کا کام کر رہا ہوں, بیٹے کو کسی اور کام میں لگائے ہوئے نہ بیٹے کو بھی ادھر رکھا, فرمایا حضور کی اٹھیاں چلاؤ. آج جو مسئلہ ہے یہ سیاست کی حدیث ہے. عبد الرحمان بن عیینہ آ گیا کافر, حضور کے جنگل میں حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے حضور کی اٹھیاں چلا رہے, وہ لوٹنے کے لیے آ گیا حضور کی اٹھیوں کو, تو حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے آگے کھڑے ہو گئے. اٹھیاں لیے جائیں, جان بچانا فرض ہے یا اٹھیاں بچانا فرض؟ بتاؤ, جان بچانا فرض ہے, سب سے بڑا فرض ہے جان بچانا. اور قرآن کی نص ہے کہ زیر بھی استعمال کرنا پڑے تو استعمال کرے, جان بچائے. لیکن صحابی رسول کے بیٹے اب فرمایا حضور کی اٹھیاں لے جانے کی اجازت نہیں. پیچھے ہٹ جا, مار دیں جو مارو, آپ شہید ہو جانا. بڑھ بیٹا حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے میں بڑھ بیٹا. اور عجب بات یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کا یہی ایک بیٹا تھا, اس کے بعد آپ کا بیٹا کوئی نہیں, آپ کی بیٹی ہے. لیکن صدیاں بعد جنہاں سے پتر کا نام کوئی نہیں جانتا, لیکن صدیاں بعد آج بھی انہوں نے ذکر ہو رہے کہ محمد سے وفات ہوئے. بیٹا وہی تھا جو حضور کی اونٹنیوں کی ناموس پر قربان ہو گیا. حضور کی ناموس پر نہیں ہے یہ بات, یہ آپ نے دماغ کی کھڑکیاں کھولو. ہاں, کس طرح چل پڑے ہو, 2 دن پھانسی گھاٹ تیار, بندے لٹکا دو. میں اگر ناموس رسالت جو مجرمان میں لٹکاؤ, انہوں کو بڑا دہشت گرد کائنات میں کون ہے؟ ایک تمہاری بےعدبی کرنے والا ہے, ایک ملک کی بےعدبی کرنے والا ہے, ایک محمد عربی کے خلاف بھونکنے والا ہے. اس کو جو تم نے بنا دے کے رکھی ہے, اس عورت کو لٹکاؤ, لمکانے والی عورت کو. اس سے بڑا دہشت گرد بھی کوئی نہیں کائنات میں جس نے محمد عربی کے خلاف بکواس کی ہے. اس کو بھی دہشت گردی کی لسٹ میں لاؤ. ادھر تو بات سنی جی, آپ نے اپنی بےعدبیاں ہوئی, آپ کو یاد آیا سارا کچھ, اپنے قدم اٹھا. حضور کے گستاخ کو دندناتے پھرتے ہیں, ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں. آپ تمہیں حضور کی رحمت العالمین کیوں نہیں یاد آئی؟ جب ہم کہتے ہیں گستاخ کو پکڑو, کہتے نہیں حضور تو رحمت العالمین تھے, معاف کرو, اتنا سختی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا آپ کو میں ان کو کیوں نہیں معاف کیا؟ حضور کے گستاخوں کو کہتے ہو معاف کرو, اور اپنے گستاخوں کو لٹکاتے ہو. ہمیں دین نیا سکھانا چاہتے ہو؟ یہاں تو حضور کی اونٹنیوں کی ناموس کے لیے صحابہ نے جان دے دی. حضور کی عزت کی نہیں ہے, یہ اونٹنیوں کی ناموس کا مسئلہ ہے. ایسے آپ کے جگہ سے بڑے عقل پاگل ہو جانے, ٹھیک ہے لے جاؤ جی اونٹنیاں, بندے کی جان کا روشنا تو نہیں, اور سمجھے وہ اونٹنیاں اور ہیں جس کے جان کے مقابلے میں جان کی قیمت ہے. یہ محمد عربی کی اٹھتی ہے, وہ اور اونٹنیاں ہیں جن کے مقابلے میں انسانی جان قیمتی
ہے صحابی نے اپنی جان دے دی. اگے ذرا سنو حضرت سلمہ بن اکوع اے صحابہ پیدل چل رہے سب تو ان گھوڑے کا اتنا بھی تیز چل رہے گھوڑا تو ہے رستے چلتے آپ گھوڑے کو نکل جانے حضور نے دعا دیتی ہے تیز چل رہے اتنے تیز کہ گھوڑے کا مقابلہ گھوڑا ہے نا مقابلہ نہیں جا سکتا. آپ نے کہا حضور کی اونٹنیاں لٹ کے لے جا رہے آپ کو اطلاع ملی آپ پہاڑ پہ چڑھ کے مدینہ پاک ایک ٹائم منہ کیتا فرمایا واہ صبا اور جلدی آؤ جائے حضور کی اونٹنیاں لٹ کے لے جا رہے آپ پیدل نہیں نہ پیچھے نس پائے. انہوں نے پتہ سی یہ سلمہ بن اکوع ہے. آپ نے آواز فرمایا میں نے جانتے ہو میں سلمہ بن اکوع. انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا میں جب پیچھے لگ گیا میں انہوں نے نپنا ہے تھی سارے مل کے اتنا نہیں کر سکتے. آپ فرمانے میں انہوں نے پیچھے تیر مارا تو چادر چھوڑ دے گئے کہنے میں ساری حضور کی اونٹنیاں انہوں کو کھاس لی اپنے کھنڈ پیچھے کر لی. اگے گیا تو سارے کٹھے ہو کے انہوں نے کہا ایک بندہ تو دھری پھردا وہ سارے منصوبہ بنا کے میرے پیچھے آ گئے کہتے میں پہاڑ پہ چڑھ گیا. میں جب قریب آیا تو میں کہا کسی میں نہیں کر سکتے میں چاہتا سی پیچھے حضور آ گیا. اتنی دیر حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا اپنے قلعے ہوتے بدے میں اینڈ کیتا انہیں اینڈ کیتا. آپ نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں واقعہ ہو گیا. آپ کی اپنی جان چڑھ گئی کہ حالت ہے کہ بندہ چھڑ گھوڑے ان گا پا آپ نے گا پایا گھوڑا پھر اینڈ کرے. آپ نے فرمایا امی جان مدینہ پاک میں کوئی واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہو گیا پھر زین پاک چل آپ گھوڑے پہ زین پاک لات رکھی فرمایا چلو ادھر گاڑی گھوڑا نستے نستے آگے جا کے حضور جا رہے سبحان اللہ آگے حضور جا رہے. اتنے گھوڑے بھی ناموس رسالت کی نہیں ناموس حضور کی اونٹنیوں کی ناموس کے لیے دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نبی غیر نہیں جانتے میں اس گھوڑے کو کیوں دسیا کو فون آیا سلم ابو قتادہ کا گھوڑا ہے. حضور فرمانے میرے غلاموں کو جو سب سے بڑا شاہ سوار ابو قتادہ ہے. گھوڑے کو کیوں دسیا گھوڑا کیوں سے بچے مدینہ پاک نہیں کرتا اٹھو جی حضور کی اونٹنیاں لٹیاں گئی. جناب حضور کی ناموس کی بات ہو تو لوگ اگر مگر کرتے ہیں اگر مگر کی بات کرتے ہیں. گھوڑا دوڑانے پیچھے رسول اللہ کے چار مال پہنچے گھوڑا تو میں جانا ہے گھوڑے کی شہادت کا وقت آ گیا اے گھوڑا کی جان شہید ہو گیا. حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا کہنا کہ میں جان دے دینی ہے حضور سے اٹھ گیا. ابو قتادہ چھکیا آگے جا رہے ہو چھکا لوگ آگے جا. آپ نے جب چھکیا گھوڑے سے ڈھیڈے جواز کر رہی حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا کہ آپ بات قتادہ صاحب اللہ فرمایا ابو قتادہ کو آگے جانے کی اجازت ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. گھوڑا بھی بے قابو ہو جائے تو دعا مل جاتی. تھی سانو کہتے ہو بے قابو کیوں ہوتے ہو حضور نے فرمایا کسی گھوڑے کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے یہ گھوڑا میرے اونٹنیوں کی ناموس کے لیے آگے جانا چاہتا ہے اس گھوڑے کو جانے کی اجازت ہے. حضرت سلمہ بن اکوع فرمانے میں انہوں گلہ لایا پہاڑوں پہ تو میرے گلے کھڑے ہوئے کتنی دیر میں بیٹھا تھے حضور کے غلام گھوڑے دوڑاتے ہوئے درختوں میں جو آ رہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا ہے. کہتے ہیں وہ نسے سب تو پہلے حضرت اخرم اسدی آ ٹکرائے لائے گا پہ عبد الرحمان مولانا کہتے ہیں آپ نے ٹکرا گئے ٹکرا جاتا ماں حضور کیا کہتے ہیں ٹکرا گئے عبد الرحمان بن عیینہ انہوں نے وار کیتا آپ نے انہوں نے وار کیتا انہیں ایسی تلوار ماری حضرت اخرم اسدی شہید ہو گئے اسی صحابی. آپ کا گھوڑا بچ گیا آپ نے گھوڑے کو مارا وہ گھوڑا تو کٹ گیا عبد الرحمان بن عیینہ تھا آپ کا گھوڑا بچ گیا انہیں چھاڑ ماری اخرم اسدی گھوڑے پہ سوار ہو گئے. کہنے پھر پیچھو حضرت ابو قتادہ کا ٹکرائے اس کا حضرت ابو قتادہ آپ نے ٹکرانے اور ماری تلوار کو کر دیتے ٹوٹے انہیں حضرت ابو قتادہ کے گھوڑے سے ٹوٹے کر اے گھوڑا جڑا سی حضور کی ناموس سے شہید ہو گیا جڑا ابو قتادہ کا گھوڑا سی. 10 مسلمان جڑے حضور کے اسے غزوہ کا کی ہے جی ذی قرب ایک قرب اور چشمہ سی جتے رسول اللہ واپسی تھے صحابہ وضو کیتا تے پانی پیتا تے حضرت سلمہ بن اکوع کہنے میں پیدل سی باقی صحابہ تے کول کے گھوڑے سن سواریاں سن میں پھر پیدل چلیا تو حضور نے فرمایا کہ تو پیدل نہیں ہونا تو میرے پیچھے بیٹھ. سبحان اللہ. جیسے کہ حضور کی اونٹنیوں واسطے کوئی جائے تو حضور نال بٹھا لے. یہ نہیں فرمایا کہ برکت کے لیے 5 میل بیٹھو فرمانے مدینہ منورہ کے سینٹ داخل ہوئے باقی صحابہ اپنی سواریاں ہوتے میں رسول اللہ کے پیچھے بیٹھا. سبحان اللہ. یہ ناموس اونٹنیوں کی بات ہے ناموس رسالت کی بات تو بہت عظیم بات ہے. مصطفیٰ
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ عربی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اس سے کھاری کوئے شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود وہ کہتے ہیں میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا، تو میں نے اپنے
کارندوں کو غلاموں کو کہہ رکھا تھا کہ میرے علاقے میں حضور کے غلام یا ان کا کوئی جھنڈا نظر آئے تو مجھے بتا دینا، میں اپنا علاقہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ 9 ہجری کو ان کے علاقے میں صحابہ گئے تو اس کے کارندوں نے بتا دیا کہ حضور کے غلام تو اب آ گئے۔ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر ملک شام چلا گیا۔ اس وقت صحابی ابھی نہیں بنے تھے، اس لیے میں نے کہا چلا گیا۔ ان کی ہمشیرہ قید ہو گئی، ان کی بیعت جو ہے وہ قید ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آئی قیدی بن کر، اور ان کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر ہے تو دکھ ترک را چون نبی بے پردہ دی، چادر خود پیش روئے خوشی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی یا مزمل والی چادر اتار کر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں خاتون تے اور یہاں درم پیش اقوام ہے جہاں بے چادرم۔ اقبال پھرے تھے روئے، اقبال کہنے لگے یا رسول اللہ اسی سے پوری دنیا کے سامنے ننگے ہو گئے، سانو بھی کوئی چادر دو۔ ساڑھے سر سے تو چادر دینے والا بھی کوئی نہ رہا۔ تو حاتم طائی کی بیٹی سے حضور نے پوچھا آپ کیا چاہتی ہو؟ قیدی بن کر تو وہ آ گئی تھی۔ آج دنیا کو لوگ کہتے ہیں ہم بڑے مہذب ہیں، دنیا کو اب لوگ تعظیم سکھانے لگے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے ایک سواری دے دے اور کچھ ساز و سامان دے دے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، تو میں ملک شام اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ ملک شام پہنچی اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس، اس نے پوچھا بتاؤ حضور کو کیسے پایا؟ کہا کہ ایسے نہیں، تو جا، ایسے نہیں تو جا، یہ بتانے والی بات نہیں ہے، یہ دیکھنے والی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا نہیں آپ جائیں فوراً، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا تو میں جب مدینہ منورہ پہنچا تو نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف کے اندر جلوگر تھے، سبحان اللہ۔ تو میں نے جا کر سلام عرض کیا تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے، بے بناوٹ ادا پر۔ یہی تو وہ ادائیں تھی جو ایک بار آیا پھر واپس نہیں۔ یہ میری اور آپ کی کوتاہیاں ہیں جو لوگ اسلام کی طرف ایسے بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ اصل اسلام پیش ہی ہو جائے کیتا، ظاہر ہے جو جیسا اسلام پیش کی کر لوگا سمجھے پھر یہ ہو جائے گی اسلام سی۔ اپنی کوتاہیاں سی اسلام سے گڑ لائی کرتے ہیں۔ حضور اٹھ کھڑے ہو گئے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی یہ اللہ کے نبی ہے، تیری ہر ادا پہ ہے جہاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ کوئی ترسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی۔ گلاں تے اسی کرنیاں سن جے اساں حضور دی شاناں نہیں دسیاں تے لوگاں نوں کیڑی پریشانی سی؟ اسی تے دن رات بیٹھ کے گیت گانے دی چھٹو جی اسلام کی تو نہیں چلے جا سکتا۔ اے آخری گل ہے مسلمان، چلنا تسی تے میں ہی سی، اسی جدوں ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے اسی تے چل نہیں سکتے، اور کنے چلنا ہے پھر؟ وہ تو پہلے ہی اسلام نوں مٹاؤن واسطے لوگ تیار بیٹھے، اسلام کے خلاف جو کچھ لوگ گلاں کرتے ہیں تو پہلے بھی تیار بیٹھے۔ تو اب عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے لے کر اپنے در اقدس کی طرف چلے، تو کہتے ہیں راستے میں ایک بڑھیا مل گئی، بوڑھی خاتون حضور کو مل گئی، اس نے آپ کو روک لیا کہ میری آپ بات سنیں۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام رک گئے اور اس مائی نے اتنی لمبی بات کی کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں تھک گیا، لیکن حضور نے اس سے جان نہیں چھڑائی کہ کل بات ہوگی، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہتے حضور سنتے رہے پھر زنانی ہوئے پھر بڈھی ہوئے پھر گل کتنی لمبی کی تھی انہیں، زنانیاں نہیں گلت ویسے نہیں مکدیاں، بوڑھی مائی ہوئے تو پوری دنیا کی داستان انہیں حضور نے سنائی ہونی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں حضور سنتے رہے، حضور کا چہرہ انور بھی متغیر نہ ہویا۔ کہتے ہیں دوسری بار میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔
کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام لے کر مجھے جب گھر آئے، سنا ہے مسلمانوں یہ ادائیں تھی ہم نے بتانی تھی لوگوں کو. کہتے ہیں کہ ایک گدا تھا جس کے اندر روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، جس پر حضور آرام فرما ہوتے. حضور نے اٹھا کر ایسے رکھ دیا اور مجھے فرمایا کہ آپ اس پر بیٹھیں. تو میں نے کہا نہیں، آپ حضور نے ایسے رکھ کر کہتے ہیں حضور زمین پر بیٹھ گئے اور مجھے فرمایا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھے. کہتے ہیں پھر تیسری بار میرے دل نے گواہی دی تھی اللہ کے نبی سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس لیے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے. ہاں جی، انہوں نے کہا جی بالکل میں اس لیے قبول نہیں کرتا. فرمایا ایک وقت آنے والا ہے میرے غلام اپنے گھوڑے کیسر و کسریٰ کے محل کے سامنے جا کر باندھ دیں گے. وہ وقت آنے والا ہے کیسر و کسریٰ کے درباروں پر میرے غلام گھوڑے لے جائیں گے. نکلو بار حضور آ گئے. تو کہا آپ اس لیے جو ہے وہ نہیں اسلام قبول کرتے کہ میرے غلام غریب ہیں؟ کہا جی ہاں بالکل. کون سی بات ہے؟ حضور ان کے دل کی باتیں فرما رہے ہیں. آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے غلام غریب ہیں اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے؟ کہا جی اس لیے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے اندر لوگ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں. تیسری بات حضور نے فرمایا آپ اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ میرے غلام جو ہے وہ کمزور ہے، کافر جو ہے وہ طاقتور ہے اور امن اور سکون نہیں ہے. ہاں جی اس لیے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا قادسیہ سے ایک عورت چلے گی اور مدینہ منورہ آئے گی، مکہ مکرمہ آئے گی، پورے راستے میں اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. وہ وقت آنے والا ہے. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں دو چیزیں تو میں نے دیکھ لی کہ صحابہ نے نوشہر معادل کے محل کے سامنے جا کر گھوڑے باندھ دیے. یہ بھی حضور نے فرمایا تھا، یہ میں اپنی زندگی میں دیکھی. اور دوسری بات کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا امن اور سکون ہوگا کہ قادسیہ سے ایک عورت چلے گی تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک کسی کو ڈر نہیں ہوگا. کہا وہ بھی میں نے دیکھ لیا کہ کوئی ایک عورت تنہا چلی، اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا، اس کی طرف نگاہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو کہا اگر زندہ رہا تو میں یہ بھی دیکھ لوں گا کہ لوگ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، 8 صوبوں سے پھر زکوٰۃ واپس آ گئی. 8 صوبے میں جو پتہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں سی. ہر گورنر نے لکھ دیتا ہے کہ مستحقی کوئی نہیں، زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں. اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کر اپنی جیب میں پھرتے تھے بازاروں گلیوں میں. اور اگر کوئی پھٹے پرانے والا کپڑے والا دیکھتا تو دوسرا سمجھتا یہ مستحق ہے، اس کو کہتا کہ زکوٰۃ لینی ہے. وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے میں بھی لیے پھرتا ہوں، تو نے لینی ہے. بے بناوٹ ادا پر اللہ بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. فتح مکہ والے دن ایک گل اسی نہیں سن کرنی، اسی اتھی کر سکتے. ایسا حال ہے جب اپنا کی نام ہے بچہ تیرا؟ ہاں ساڑھے بچہ رضوان. اسی اتھی یہ بولا کہ حال ہے یہ گل کرا سکنا ساڑھے کو. سانو کدھر کوئی لے جائے تو انہوں دسیے دین ہے کی دین نہ تساں دا بیان کیتا نہ اسی بیان کیتا ہے. جہاں جتنے ڈھڑ بھر جائے اسے دین مکمل ہو گیا. اس تو کہ دین دی گل نہیں کرتا. اے گلاں تے انہاں کرنیاں سن جڑے اتنے بیٹھے نا اقوام متحدہ آج جناب دنیا کو تہذیب سکھانا چاہتے ہیں. یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. عراق میں کیا ہوا اور افغانستان میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے اور لیبیا میں کیا ہو گیا اور اس کے بعد جناب وہ برما میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ان کا کام تھا دنیا کو بتاتے. آؤ ہمیں فتح مکہ والے دن کیڑا کیڑا مجرم سی جڑا مکے موجود نہیں سی. وہ تفصیل نہیں اپنے علاقے دے کسی عالم کو پوچھنا بھائی 11 رمضان شریف فتح مکہ سناؤ مولانا کہ تسی جے پورا سال کوئی اور ہی سناندے رہندے ہو فتح مکہ بھی سناؤ کہ فتح مکہ والے دن کی ہویا. اے جو حضور آ رہے سن اٹھنی تے سر جھکا فاتحانہ انداز وچ حضور داخل ہو رہے سن. فاتحانہ انداز تے حضور انج آ رہے سن. تے بعد صحابہ نے کیا جڑے اگے والی لکڑی سی نا کجاوے دی حضور دا سر انہوں چھوڑے سی. قیامت تک دسیا جنہوں رب انعام دے پھر اینج نہ کرے پھر اینج کرے. جہاں کول جناب 4 پیسے آ جانو اینج ہو جاتا. ہاں جی
جہد کو جناب آ جان چنگے والا حضور نال محبت کرنی چھڑ دیتا کہنا میرے کو پیسے جی آ جائے جس کو 4 پیسے آ جائے رشتہ داراں نال ادھر علیحدہ سسٹم شروع ہو جاتا حضور ہے تشریف جا رہے ہیں ہر مجرم اتنے موجود ہے فتح مکہ والے دن جنہاں حضور تے اوجریاں سٹیاں وہ بھی موجود جنہاں حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیتے وہ بھی موجود جنہاں حضرت بلال نے کٹیا وہ بھی موجود جنہاں صدیق اکبر کے منہ تے جوتیاں ماریاں وہ بھی موجود جنہاں حضور کی صاحبزادی موٹھ تو گرا کے شہید کیتا وہ بھی موجود جنہاں حضرت خبیب بن عدی دا جسم کٹیا تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کے ٹکڑا کیتا وہ مجرم بھی موجود آج حضور آ رہے ہیں اگر کوئی اور دنیا دا بادشاہ ہوگا کہ ہر چوک وچ جفتگی بند دیتی جاندی بھئی سارے موج لے آؤ تے خون بہا دئیے نہ آج حضور آ رہا ہے فتح مکہ کے دن سارے آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے آج حضور آ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی معافی دے دیں گے جو گھر کا دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معافی دے دیں گے جو حکیم کے نظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے جو حرم کعبہ میں آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے یہ باتیں ہم تو بتانی اور ہم نے لوگوں کو بتایا کیا جی اسلام یہ ہے جی اسلام اور جی مولوی اسلام کے ٹھیکیدار جھٹ پٹ لوگ گل کر دیں گے میں کوئی ٹھیکیدار تے ایسی نہیں ہاں لیکن چوکیدار تے ہاں ٹھیکیداری تے صدیق اکبر بھی نہیں کی چوکیداری تے کی تھی لوگ گھٹ پٹ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار جڑا ٹھیکیدار مولوی بنتا ہے اس کو پوچھو اسی تے ہاں چوکیدار اور چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے وہ مالک کی ہر شے کی حفاظت کرے بس اس لیے اس کو ممبر کی تنخواہ بھی ملتی ہے ایسی اس کو مسلح کی تنخواہ بھی ملتی ہے اور جو آج مولوی دین کا صحیح پیغام نہیں دیتا وہ تو خود چوروں سے ملا ہوا ہے جس فیکٹری چوری ہو جائے وہ سویرے تو لوگ چوکیدار بھی پکڑوا دیں گے کہتے ہیں اے چوکیدار چورا نہ ملے ہوئے جڑا مولوی دین کی گل صحیح نہیں بیان کرتا یہ حالات کے مطابق چلتا ہے اور لوگوں کے سامنے ایسے ایسے کرتا رہتا ہے لوگ دیکھتا ہے لوگ کیسے بیٹھے ہیں وہ مولوی چوکیدار نہیں ہے وہ مولوی غدار ہے وہی ہو ہاں اس کا جو میری جیسی اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہو ٹوپی پہنی ہوئی ہو اور وہ جناب پاکان امت کے خلاف بات کرے اب جس داتا صاحب کو جو 1000 سال پہلے دین نہیں سمجھ آیا تو مولوی خادم کو زیادہ سمجھ آیا جو آج داتا صاحب کے خلاف اٹھ کر بات کرتا ہے کہ جناب وہاں کیا ملتا ہے تو میں نے کہا یہ سوال تو تجھ سے تو نہیں ہونا چاہیے جس نے 10 منٹ بھی کسی فقیر کی مجلس سے نہیں بیٹھا تو 10 منٹ بھی دین کو نہیں دیتے کہ تو داتا صاحب کو سمجھنا ہے داتا صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے تو سلطان الہند سے پوچھ تکبیر اچھا ایک آدمی نے ساری زندگی ٹائموں تے نماز نہیں پڑھی با جماعت نماز نہیں پڑھی حضرت شاہ محمد علی مکھڈوی 36 سال اشاعت گزرنا صبح دی نماز پڑھی پھر انہوں نے حضور دی بارگاہ میں عرض کی تھی حضور میں مرید ہونا ہے 36 سال اشاعت گزرنا صبح دی نماز پڑھی پھر حضور دی بارگاہ میں عرض کی تھی حضور میں مرید ہونا ہے حضور نے فرمایا کہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی ایک بندہ 36 دن بھی نماز نہیں پڑھی انہیں بلکہ انہوں نے وضو کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہو داتا صاحب کے بارے رائے رکھے داتا صاحب کے بارے میں تو نے پڑھا کیا ہے تو نے اللہ اللہ کتنی کی ہے دادا صاحب کے بارے میں تو پوچھنا ہے شاہ محمد علی مکھڈوی 36 سال اشاعت حضور کا نماز پڑھی پھر خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے ہاتھ حضور نے دوایا پھر حضور نے فرمایا جا کہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے مرید ہو جس بندے 36 دن نماز بھی نہیں پڑھی وہ بیٹھ کے تبصرے کرے گا کہ دادا صاحب نے کیا کیا کہ دادا صاحب کو دین سمجھ نہیں آیا میرے جیسے مولوی نو جناب 1000 سال کے بعد آج دین سمجھ آ گیا تبصرے لوگ کرتے ہیں اکبر الہ آبادی بڑا عجیب شعر کیا انہوں نے کہا مسٹر کو دیکھتا ہوں تصوف پہ موترس ABC ساری زندگی پڑھی تو گلا دادا صاحب کے بارے کرنا تصوف مسٹر کو دیکھتا ہوں تصوف پہ موترس کالج کے کیڑے پڑ گئے دل کے فقیر یہ بات تو کرنے والی ہے ہی نہیں دادا صاحب کے بارے میں رائے پوچھنی ہے تو سلطان الہند سے پوچھو بابا جی تو ہمیں تو کچھ ملیا کہ نہیں 40 دن انہوں کو پوچھو وہ تو کہتے ہیں گنج بخشے فیض عالم
تسی تے میں سمجھے تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی خواب آ گیا دادا صاحب فرماندے میں حضرت بلال دی قبر تے ستیا سی تے میں حضور ویکھ کے خواب تے میں ویکھیا کہ ایک بڈھے بابے نو حضور ایتھے چایا ہوا ہے ایسے بڈھے بابے جی میں براہ راست قرآن و سنت سمجھتا ہوں آج یہ فیشن ہے میں تو بس سیدھا سادہ مسلمان ہوں بس جو قرآن و حدیث میں موجود ہے میں کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ آندا ہے کہنا نہیں پھر میں کہا پھر تو مولویوں کی پہاڑی ہوئے نا مولویوں ترجمہ کیتا ہے تو براہ راست کچھ نہیں پڑھیا کچھ امام صاحب